اور ایلوپیتھک جتنا بھی فرنگی طب ہے وہ سارے کا سارا جسٹ اے مینجمنٹ، ڈنگ ٹپاؤ ہے۔ انگریزی دوائی میں کسی دوائی میں بھی کسی بھی بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ کینسر نہیں مارتا آپ کو، کینسر کا خوف مارے گا۔ جتنی تھراپیاں آئیں یہ ساری کی ساری اس کا کسی بھی طرح سے علاج نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں پہلے سے کینسر ہے تو یہ اس کینسر کو اور تیزی سے بڑھا دے گا، بگاڑ دے گا، پھیلا دے گا باڈی میں۔ دنیا کی کسی بھی بیماری کا علاج کرتی ہو ایک دوائی آپ ڈھونڈیں، میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ دوں گا۔ تو اگر آپ کو کینسر آ چکا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایلوپیتھک کے کسی بھی تشخیصی ٹولز، جو آلات ہیں جن سے ہم تشخیص کرتے ہیں، ان سے، اور اس کے بعد اس کے لیے جو طریقہ علاج، جو مختلف تھراپیز ہو رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے ذرا نہ دور لے جائیں کہ 20 لاکھ پاکستانیوں کے گردے ایک سال میں خراب ہو رہے ہیں اور وہ ان دوائیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو میدا جو ہے وہ ہمارے معدے کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آج ہم مختلف بیماریوں پہ بات کریں گے، ان کے علاج، احتیاط پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا کہ کینسر کی بیماری سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ اگر اس کا نام کینسر میں خوف نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ مریض جو ہے نا وہ بڑے آرام کے ساتھ اس کے ساتھ سروائیو کرتا۔ اور میں اکثر پیشنٹس کو کہتا ہوں یا سمجھاتا ہوں کہ آپ جس کو آپ کینسر سمجھ رہے ہیں نا، یہ کینسر نہیں مارتا آپ کو، کینسر کا خوف مارے گا۔ رہی کسر جو ہے پھر اس کے اوپر جو اس کا جو مہنگا ترین ایک علاج لایا گیا، اس کے پیچھے بھی ظاہری بات ہے کوئی بیٹھا تھا جس نے ریونیو جنریٹ کرنا تھا، تو انہوں نے اس قدر اس میں خوف پھیلایا، پھر اس کے اوپر اس قدر وہ ایسی چیزیں لائی گئیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے سرجری بہت ہے، سرجری کے بعد آپ کو کیمو تھراپی کروانی ہے یا ریڈیشن کروانی ہے یا ریڈیو تھراپی یا ریڈیشن تھراپی ہوتی تھی، مختلف چیزیں، اب امینو تھراپی آ گئی۔ تو یہ جتنی تھراپیاں آئیں یہ ساری کی ساری اس کا کسی بھی طرح سے علاج نہیں ہے، یہ بلکہ انسان کے امیون سسٹم کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے اور کینسر نہیں مارتا مریض کو، بلکہ یہ تھراپیاں جو ہیں وہ اس کے امیون سسٹم کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں اور قوت مدافعت کی کمی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر ایک ہیلنگ پاور سسٹم رکھا ہے، یہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے اور بندہ جو ہے نا اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں دیکھیں جی کینسر اس کو بھی لے گیا، تو وہ جو خوف تھا وہ اس کو کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کو ڈائگنوسٹک ٹولز کے طور پہ جو لیا جا رہا ہے کہ جی آپ اس کے لیے سی ٹی اسکین کرائیں، آپ اس کے لیے MRI کروائیں، آپ پیٹ اسکین کرائیں، آپ فیبرو اسکین کروائیں، آپ اس کے لیے میموگرافی کروائیں، یا آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ اینڈوسکوپی کروائیں، کولونوسکوپی کروائیں، یا اس کے لیے خاص طور پر جو بایوپسی کہا جاتا ہے کہ یہ کروائیں۔ یہ 7-8 جو میں نے آپ کو دیے ہیں یہ ڈائگنوسٹک ٹولز نہیں ہیں، بیسیکلی اس کازڈ بائی کینسر اور اس سپریڈ بائی کینسر، یعنی یہ کینسر کاز کر رہا ہے اس وقت، یا اگر پہلے سے کینسر ہے اور تشخیصی پوائنٹ آف ویو سے آپ ان میں سے کسی بھی ٹولز کو جا کے آپریٹ کرتے ہیں یا اس میں جا کے تشخیص کرواتے ہیں، تو اگر آپ میں پہلے سے کینسر ہے تو یہ اس کینسر کو اور تیزی سے بڑھا دے گا، بگاڑ دے گا، پھیلا دے گا باڈی میں، اس قدر ہے۔ اگر آپ نے اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندہ رہنا ہے نا، تو اگر آپ کو کینسر آ چکا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایلوپیتھک کے کسی بھی تشخیصی ٹولز، جو آلات ہیں جن سے ہم تشخیص کرتے ہیں، ان سے، اور اس کے بعد اس کے لیے جو طریقہ علاج، جو مختلف تھراپیز ہو رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے ذرا نہ دور لے جائیں، یعنی وہ علاج نہ کرائیں، نہ کروائیں۔ تو پھر کیا کریں؟ تو کیا ہوگا کہ وہ مریض جس کی اتنی زیادہ، جس نے وہ اذیتوں اور تکلیفوں میں جلدی جانا ہے، وہ تکلیفیں اور اذیتیں شاید وہ 20 سال بعد بھی اس لیول پہ نہ پہنچے۔ اچھا، میرا مشورہ ہے کہ اس کو آپ انگریزی طریقہ علاج کے جتنے بھی میتھڈز ہیں ان سے ذرا دور لے جائیں، تو آپ کا مریض کم تکلیفوں میں، کم اذیتوں میں آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ زندہ رہے گا، ایز پر کمپیئر ٹو آپ نے کوئی بھی تھراپی یا کوئی ایسی ڈائگنوسٹک ٹولز والے چیزوں کو چھیڑ خانی کروائی، یا اس کے بعد فردر کوئی کیمو، ریڈیشن، ریڈیو، مینو تھراپی کچھ بھی کروایا، تو آپ کا مریض شاید جن اذیتوں پہ اب جلدی پہنچے گا، شاید اس نے 20 سال بعد بھی ان اذیتوں پہ پہنچنا تھا یا نہیں پہنچنا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس کے ساتھ اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ لینا، یہ ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں، اور ایلوپیتھک جتنا بھی فرنگی طب ہے وہ سارے کا سارا جسٹ اے مینجمنٹ،
डंग टपाओ है। अंग्रेज़ी दवाई में किसी दवाई में भी किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ। आप यानी हम 2025 में बैठे हैं और अभी हमारे पास 5 महीने बाकी हैं, तो मैं आपको 1 जनवरी 2026 तक की एक दावत दे रहा हूँ ओपनली। आप रिसर्च कीजिए, कहीं भी दुनिया में किसी डॉक्टर, किसी फार्मासिस्ट, किसी को ले लीजिए, आपके लिए है ये। अगर आपने कोई एक भी दवाई इंग्लिश दवाई में कोई सर्च कर ली जो किसी 1 2 4 5 नहीं, दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, इलाज ट्रीटमेंट करती हो, तो सर वो एक दवाई आप ढूंढें, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, मैं आपको ऑनलाइन बैठा लाइव आपसे बात कर। कैंसर का पता चल गया, जी, अब खामोशी से बैठना है या कुछ करना है कि देखिए ऐसा हम कर सकते हैं कि चले हमारी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ। जी, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पारा नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, यानी अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को देखना है कि एक तो अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक, यानी तहकीक है, इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको शक करने की भी ज़रूरत ही नहीं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें। अब वो चीज़ों पे जाना है और वो नेचुरल हैं, वो नेचुरल चीज़ें हैं, केमिकल नहीं है, एंटीबायोटिक और लाइफ सेविंग ड्रग और कैंसर ड्रग और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है। कंप्लीट होगी बात, आगे अल्लाह फरमाते हैं जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा, बाइस रहमत है ये। किसके लिए? किसके लिए? मोमिनीन के लिए। मोमिन होना पड़ेगा। कोई एक बंदा ऐसा है जो कमेंट करेगा कि मुझे नमाज में मिराज हुई है, नमाज मोमिन की मिराज है, मुझे नहीं हुई, मैं इस काबिल नहीं शायद अभी। किसको हुई है? जिसको हुई है वो जरा कमेंट्स में आए और बताए कि नमाज मोमिन की मिराज है। तो हमें क्यों नहीं मिली अभी तक? हम अभी तक मुसलमान शायद पूरे नहीं हुए, तो नमाज मोमिन की मिराज। फिर नमाज के अलावा वो जो हमने बीमारी की बात अभी की, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए, मोमिन के लिए कहा है। एक जुमला है जो बोलूँगा उसमें लफ्ज़ को की करूँगा, को से की करूँगा, बाकी जुमला वही रहेगा, गौर कीजिएगा। मुसलमान वो है जो अल्लाह और नबी को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह और नबी की मानता है। मामला हल हो गया। बिल्कुल। तो हमें मोमिन होना पड़ेगा, अल्लाह को मानना, नबी को मानना ये अलग या उनकी मानना, ये दो बातें। सो आपका ये वाला सवाल कि जी शिफा मेरे अल्लाह ने देनी है और अल्लाह ने कहाँ किस में रखी है। अगर हम वहाँ उस रास्ते पे नहीं जा रहे, वहाँ से ले ही नहीं पा रहे, और एक माइंड सेट आपको दे दिया गया कि जब तक आप जिंदा हैं आपको दवाइयों के साथ ही जिंदा रहना है, आप दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और जो रिसर्च आ रही है, जो यानी नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली, वो ये नज़र आ रहा है कि 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं और वो इन दवाइयों की वजह से हो रहे हैं। तो फिर हमें मूव करना पड़ेगा, हमें अपना ट्रैक सही करना पड़ेगा। अगर हमने शिफा अल्लाह से लेनी है तो फिर अल्लाह की अपनी एक नेचुरल साइंस है जिसमें दवाई भी है, जिसमें खुराक भी है, जिसमें परहेज़ भी है, जिसमें लाइफस्टाइल भी है। बल्कि आपको यूँ कह दूँ, एक और दे देता हूँ बात बिल्कुल, कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम सेहत ऐसा कुरान के अंदर मौजूद है पूरा, कि अगर हमारे पाकिस्तानी इन सारों को अगर हम ट्रेनिंग दें, वो वाली जो मेरे पास उसका पूरा प्रोजेक्ट है, मैं उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फिर अगर पूरे पाकिस्तानी उस पर अमल करना शुरू कर दें, उस पर अमल करें, और सर 1 साल अमल कर लें, सिर्फ 1 साल, तो 1 साल के बाद आपके पाकिस्तान का जो हेल्थ का बजट है सर, ये कुछ 70-80% विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, ये ख़त्म हो सकता है। और मज़ीद अगर हम 2-3 साल और उस पर अमल कर जाएं उसी तरह,
تو سر 5 سال کے بعد پاکستان سے بیماریوں کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ سارا پیسہ جو ہے یہ آپ اپنا جو ہے نا IMF کے منہ پہ دے ماریں اور اپنے ملک کو قرضے سے نکال لیں اور ہم ترقی کر جائیں۔ میرے پاس اس کا جو پروجیکٹ ہے پورا، وہ میرا پروجیکٹ ہے بیک ٹو نیچر۔ صحیح ہے، بیک ٹو نیچر، فطرت کی طرف واپس آئیں۔ اور میں یہ اللہ کی اس بات کے اوپر اس مشن کو لے کے چلا ہوں کہ سورہ روم ہے، آیت نمبر 30 ہے، چیپٹر 30 ورس 30، اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا، یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا اور آپ کا رب، بالکل رب العالمین، بالکل، کہ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ نہ کرنا۔ ہن انہوں پنجابی چ ترجمہ کرن دو تو زیادہ مزہ آئے گا۔ جی جی ضرور، اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ میں بنایا نا یہ چھیڑ خانی نہیں کرنی۔ اب جو آپ کا فارمولہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم اس پروگرام کے اینڈ پر ناظرین کو کچھ بتا پائیں کہ بھائی آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو آپ نے کافی رہنمائی کی ہے، لیکن ایک کچھ چند جملوں میں بتا دیں۔ دیکھیں ایک چیز سر کنفرم ہے، میں 2-4 آیات دے دیتا ہوں، آپ کو مزید کھل کے سمجھ آ جائے گی۔ جی جی، نمبر 1 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے۔ اب اس کو اگر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسری جگہ پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ والحب کا معنی ہے کہ اور بھوسا والا اناج۔ کون سا؟ بھوسا والا۔ بھوسا کس میں ہوتا ہے؟ جس میں فائبر ہو، چھان بھوسا۔ اب ہم دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں چلے گئے؟ اس وقت تو ہم جو ہے نا وہ بھوسے والا اناج تو ختم ہو گیا، سفید آٹا آ گیا، بالکل کتنی بیماریاں کر رہا ہوگا۔ قرآن کے ہم اکارڈنگ ٹو لائف گزار رہے ہیں یا اس کے اپوزٹ؟ دوسری بات، نان میدے کا، پوڑیاں میدے کی، ڈبل روٹی میدے کی، بیکری ساری آئٹم میدے کی، سموسے آپ کے میدے کے، اور کئی ساری چیزیں میدا کی۔ تو میدا جو ہے وہ ہمارے معدے کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اچھا جی، اور اللہ نے فرمایا والحب یعنی اور بھوسا والا اناج، جو سورہ کہف ہے وہاں پہ صحابہ کہف سے جب اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے کہا اللہ میاں ہم تو ابھی سوئے تھے، ابھی اونگ آئی تھی۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو وہ 300 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ بالکل، تو وہاں پہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب اپنے میں سے کسی ایک کو بازار کی طرف بھیجو اور یہ جو سکے تمہارے پاس ہیں وہ لے کر جائے اور وہاں سے یہ تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آئے جو تمہیں بھوک لگی ہے۔ تو پھر اللہ نے وہاں پہ ان کو جو حکم فرمایا وہ بھی قرآن کے اندر آج بھی موجود ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہ صحابہ کہف کے لیے صرف غار والوں کے لیے نہیں تھا۔ جی جی، اللہ نے وہاں پہ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ یہ عمدہ اور تر و تازہ لے کر آئیں۔ اچھا، سر اب قرآن کہہ رہا ہے عمدہ اور تر و تازہ، اب آپ غور کر لیجئے اور آپ کی پبلک اور یہ ہمارے پیارے پاکستانی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو تو کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ لیتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو انٹیک کرتے ہیں، اس سارے کا سارا کیا عمدہ اور تر و تازہ ہے یا باسی ہے یا پہلے کا تیار ہو رہا ہے؟ آئی مین ٹو سے کہ آپ کا سارا پروسیس فوڈ، آپ کا سارا پیکڈ، آپ کی فیکٹریوں سے آنے والا تیار شدہ پہلے سے۔ سر کیا پھر بیماریاں آئیں گی یا ہم تندرست رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کے ساتھ ہم سیٹنگ اس طرح کی رکھیں گے دوبارہ بھی۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر جمیل مہروی کی، آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔